چاہیے میں چلا جاؤں میں جنت سے بڑھ جاؤں میں ان کو کیا پڑے پھر علماء صلاح سب واپس جا کر شفاعتیں کر کر کے بھیجیں گے پھر آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے باپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے نا تو پھر باپ میں شفاعتیں فرمائیں گے اس لیے شفاعت کرنے والے جو ہیں ان میں جو جانے ہوں گے ان کو روکا جائے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ بھی شامل ہوں ویسے کرنے بھی شامل ہوں تو الگ سے کوئی روایت ہوگی تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن یہ کہ ایسے لوگ تو بہت بڑے تعداد کی سفارش کر سکتے ہیں اگر ان کو اگر روک دیا جائے بھی آپ پہلے سفارشیں کریں پھر جنت میں آئے تو وہ مستبعد نہیں جیسے عام علماء کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ واپس جاؤ ان کو لے کر آؤ جو جہنم میں چلے گئے تبھی لوگ جائیں گے نا جب حدیث سے آتا ہے بھی اس کے رائے کے برابر بھی ہوگا اور جوں کے برابر بھی ہوگا اور گندوں کے برابر اس کو نکال لو پھر آخر اللہ تعالیٰ نکالے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح جو جنتوں میں جو بسنا ہے نا جی وہ ہوگا کہ جب سبھی چلے جائیں مطلب چلتا رہے گا کام آ رہا ہے جا رہے آ رہے جا رہے ہنگامہ خیزی رہے گی جب بالکل ہو جائے گا کہ اب کوئی ایسا نہیں رہے گا جس نے نکلنا ہے اب بس اب جاؤ اور موجہ مارو ناس پاشے والے تو جائیں گے نا ان کی ڈیوٹیاں ہوں گی جاؤ جہنم میں جاؤ کھینچ کے لاؤ اس وقت تک کہاں سیٹلمنٹ ہے اب جب سب کام ہو جائیں گے سیٹ بائی سیٹ جنت بھر جائے گی سیٹ بائی سیٹ پھر اس کے بعد چلو بھائی اب فریق فی الجنہ فریق فی السعیر ہمیشہ کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے اس سے پہلے یہ کام چلتا رہے جنت سے تو کسی کو نکلنا نہیں ہے داخل ہو گیا اب اس طرح اصحاب اعراف جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے لیکن اس کے لیے بھی ٹائم بہت چاہیے دیوار پر رہیں گے پھر بعد میں ان کو بھیجا جائے گا پھر جہنم میں سے جن کے دل میں ایمان ہے وہ نکلیں گے علماء کرام شہداء انبیاء السلام اولیاء کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یہ سفارش کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ویسے ترتیب ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد پھر بعد میں یہ کام کاج کرے اس لیے سب ایسے کرنی ہوں یہ صحابہ کرام جو بھی ہیں بڑے بڑے لوگ سفارش کریں فرشتے سفارش کریں فرشتے بھی اس لیے مفتی شفیع صاحب لکھا ہے کہ تمام مخلوقات میں جتنی مخلوقات ان میں سب سے زیادہ ایمان وال سے جو ہمدرد ہے وہ فرشتے ہیں تمام مخلوقات اتنی ہمدردی ہے وَيَسْتَغْفِرُ الَّذِينَ آمَنُوا استغفار کرتے رہتے ہیں ہر وقت ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں حاملین عرش بھی شامل ہیں سارے فرشتے جس سے مخلوقات میں فرشتوں سے زیادہ مومن کا کوئی ہمدرد نہیں اس لیے وہ ہر وقت زندگی میں بھی فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ نہیں دوسری جگہ پر نا کہ وہ بشریٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ہم نے فرشتے بھیجے ہیں بشارت کے لیے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے غزوہ بدر میں ان کے پاس یہ صلاحیت ہے ہمارے دلوں کو اطمینان دلاتے ہیں مضبوط کرتے ہیں استقامت دلاتے ہیں تو سب سے زیادہ ہمدرد قوم جو ہے نا وہ فرشتوں کی جماعت ہے ایمان والوں کے ساتھ السلام تو یہ جب پورا کام مکمل ہو جائے گا پھر جا کر بس اب جنت کے روٹین شروع ہو جائیں گے اس سے پہلے تو روٹین کوئی ہے کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے سب ایمان والے آ جائیں گے بس پھر اس کے بعد کتنا زمانہ لگے گا اللہ تعالیٰ کو پتہ وہاں تو 1000 سال کا دن ہے الف سنۃ مما تعدون 1000 سال کا ایک دن ہے اوپر یہاں سے جیسے اوپر چیز جاتی ہے
اوپر 1000 سال ہو جاتا ہے. سورج سے اوپر جب جائے گا آسمانوں پر تو وہاں 1000 سال. یہ سورج یہاں 24 گھنٹے کا ہے تو یہاں جو ہے نا وہ دن ہے 24 گھنٹے کا. جب اوپر جائے گا تو وہاں چونکہ سورج نہیں ہے 1000 سال کا ایک دن. اب 1000 سال کے ایک دن ہو تو ہمارے سال وہاں کا کتنا حصہ بنے گا؟ چند منٹ ہے. چند منٹ جو ہے اس کا وہاں کا سال بنے گا. یہ 1000 سال 24 گھنٹے، وہاں کے 24 گھنٹے 1000 سال. تو اب 1000 سال کے 24 پر تقسیم کرو تو کتنے سینکڑوں سال آتے ہیں؟ وہ 1 گھنٹہ. تو اس کو 60 پہ تقسیم کرو تو وہاں کا منٹ نکل آئے. 44 سال یا پتہ نہیں اتنے کا 1 منٹ بنتا ہے وہاں. اب اللہ کہیں گے بھی یہ فلانے کو 2 منٹ دے دو اس ظالم کو. ہم کہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اللہ نے پکڑیا نہیں. اللہ کہتے 2 منٹ تو جتنا بس کرو. 1-2 منٹ تو رہن دو. پھر تب جانا بھی چاہیے. جانا ہے گدے نے لیکن پوچھتا خیال کرو ایڈا کی بے صبری میں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو 1 منٹ ہے. کسی کو 20 سال مل گئے تو آدھا منٹ ہے. اور اگر 5 سال ملے پاکستان کی طرح تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملا. سیکنڈوں میں چلا گیا. یہی اسلام سے ایک علیہ صبح بھی قریب علیہ صبح بھی قریب. اس واسطے وہاں کا عجیب نظام ہے. لیکن وہ ایک دن جو قیامت کا ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا ایک دن. نام ترتیب یہاں کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، آسمانوں کا 1000 سال کا. کیونکہ اللہ کی طرف جو بھی چیز جاتی ہے الف سنۃ مما تعدون سورہ جو ہے نا کیا معارج ہے نا 1000 سے اوپر چڑھتی ہے 1000 سال. لیکن وہ دن خاص وہ جس طرح جو دجال ہوگا اس کا جو ایک دن ہوگا وہ 1 سال کا ایک دن ہوگا. اس کا اتنا بڑا دن کا 1 سال یعنی 1 سال کیلنڈر میں گھڑیاں گھوم رہی ہوں گی لیکن سورج غروب نہیں ہوگا. پورے سال نکلے گا، سال بعد غروب ہوگا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم کیسے نمازیں پڑھیں گے کیونکہ وہ تو اوقات تو بتا رہے ہوں گے. فرمایا کہ تم جس طرح پہلے پڑھتے تھے انہی اوقات پر پڑھتے رہنا. یعنی دن ہی میں فجر بھی ہوگی، مغرب بھی، عشاء، ظہر اثر ایک دن ہی میں ہی پڑھتے رہیں گے سال کی نمازیں. اسی حدیث کو لے کر فقہاء کرام نے پھر قطبین پر جو رہنے والے ہیں، قطب شمالی اور قطب جنوبی پر، ان لوگوں کے لیے کیونکہ وہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات رہتی ہے تو جو قریب کا ملک ہے جہاں 24 گھنٹے میں ہے نماز اس کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں. 6 مہینے دن ہے لیکن وہ دن میں ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں. 6 مہینے رات ہے کیونکہ سورج جو نا قطبین پر پوری طرح نہیں پڑتا، یہ بیچ میں پڑتا ہے. اس لیے آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ وہ جو گلوب ہوتا ہے وہ گلوب ٹیڑھا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہے، ایسے ہے. یہ قطبین ہوتا ہے. یہ سورج ہے. جب سورج ادھر آتا ہے جو قطب جنوبی پر تو یہاں سورج ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ یہ یوں زمین گھوم رہی کہ ہم یہاں بیچ میں ہیں تو ہم پر دن رات آ رہی. لیکن یہ جو ہے یہاں مسلسل دن ہے. جب اور یہ قطب شمالی ہے یہاں بالکل سورج نہیں ہے. یہ 6 مہینے اندھیرا ہے. پھر یہ سورج 6 مہینے کے بعد یہاں آ جاتا ہے اس طرح. اب یہ 6 مہینے دن ہے اور یہ 6 مہینے رات ہے، بیچ میں ہم لوگ ہیں. یہ ہے اس کا فارمولہ. علم فلکیات آسان سا ہے. پوچھ رہا ہوں اتنی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے، باقی نہ سمجھے. قطبین پر تو اس لیے دجال کا دن 24 گھنٹے کا ہوگا اور قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا. اور عام دن 24 گھنٹے کے، یہاں پر 24 وہاں سال کے 24 گھنٹے کا، اور آسمان پر دن 1000 سال کا. یہ ساری ترتیب ہے. اس لیے وہاں کا تھوڑا وقت بھی گزر جائے، جیسے کہ بہت سے واقعات لکھے ہیں. قبر میں گیا تو چند منٹ کے لیے گیا، باہر آیا تو 25-30 سال گزر گئے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے واقعہ لکھا. ایک سپاہی تھا، وہ اپنے چھٹی جا رہا تھا تو کافی مال و دولت
سال بعد تنخواہیں ملتی تھی انہیں. تو راستے میں کوئی قبر تھی, وہ مطلب ہے کہ دفن کر رہے تھے, ان کا میں بھی ثواب لے لوں, تو وہ بھی دفن میں شریک ہو گیا. میت بھاری تھی تو خیر فوجی بندہ تھا, تو بعد میں بند کر دی تو اس کی وہ گر گئی ہمیانی اس میں, تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. وہ انہیں رات کو موقع دیکھ کر کھود کر اندر چلا گیا. اندر دیکھا تو ایک باغ ہے, اور وہ باغ میں پھرتا رہا, ایک دو پھل ول کھائے, وہ مشکل چند منٹ ہوں گے, پھر وہ باہر آ گیا. باہر آ گیا تو وہاں وہ جس شہر میں تھا وہاں تو کوئی نہ شہر ہے نہ قبرستان ہے, کچھ بھی نہیں. تو بہت پریشان ہوا وہ, تو اپنے علاقے میں گیا تو وہاں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی نہیں, نئے شہر آباد ہے. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کس زمانے کی بات کر رہے ہو, تو اس کو وہ سکے دکھائے, تو کئی 100 سال گزر چکے تھے. پھر اس کو وحشت طاری ہوگی اس پر نا, وحشت. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس لوگوں نے اس کو بھیجا, یعنی ان سے 100-200 سال پرانا بندہ. ان کے بعد بھیجا تو حضرت نے ساری بات سنی. تو حضرت تو بڑے ماہر تھے اس کے ان چیزوں کے. حضرت کو اللہ نے بڑے عجیب علوم دیے تھے, شاہ عبد المقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب علوم دیے تھے. ان کے زمانے میں عجیب عجیب لوگ تھے, لوگ بھی عجیب, اور سب کو جانتے تھے. یعنی ایک وہاں ایک مجذوب رہتے تھے دلی میں, تو اپنے خادم سے حضرت نے نقل کیا کہ خادم سے کہا کہ یہ میرا لنگوٹا دو, تو دے ان کے سکھا کے لا. ان کے جبھی تو رات ہے, ان کا دلی گیٹ سے باہر جانا, دلی گیٹ سے باہر کے سورج نکلا ہوا ہے, تو اس نے خوش کیا اندر آئے تھے, اندر رات ہے. عجیب عجیب حضرت کے حالات میں. تو خیر حضرت پوری بات سن گئے اس کی, یعنی, اور کہا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے, اور چونکہ وہاں کا زمانہ چند منٹ اور یہاں کے سینکڑوں سال گزر جائیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا. تو آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ مجاور مکہ ہو جاؤ, بس مکہ چلے جاؤ, باقی زندگی وہاں گزارو. وہ عزیز اقارب کوئی چیز تو بچی نہیں تھی. تو مکہ چلا گیا, وہ اپنی موت تک وہیں رہا, پھر وہیں اس کی وفات ہے. وہاں کا جو زمانہ ہے یہاں کہ یہ خلاصہ ہے بہت بڑی تحقیقات کا, جو مفت میں لے لو. کون سا دن کیا ہے یہ بھی ہے, اس کے حساب سے نظام سارا. اس لیے ہم یہاں عبادات کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اوپر کا معاملہ کچھ اور ہے. ہماری چند منٹ عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں, پھر کرنے بتائیں نہ کر لیا تو میں نہ کر لیا, کیا کر لیا, کیا کر لیا. اس لیے کسی شے پر ناز نہیں کر سکتے, صرف فضل پر نظر. ناز کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں, نہ حق ہے, کہ عاشق کو ناز کا حق حاصل ہی نہیں. ناز تو معشوق کرتا ہے. اس لیے مولا رومی فرماتے ہیں میل عاشق باست طبل و نفیر, کہ عاشق کی جو محبت ہے وہ طبل و نفیر کے ساتھ ہوتی ہے. طبلہ بجاتا ہے اور نفیر چھوڑ, لبیک اللہم لبیک لبیک چھوڑ کر رہا ہے, ایسے چھوڑ کرتے جا رہے ہیں حاجی ہے, دعا میں اللہ رو رہے ہیں. یہ عاشق کی ادا ہے, چھوڑ مچانے. اور میل معشوق مخفی و ستیر. فرمایا کہ جو معشوق کی محبت عشق ہے وہ چھپا ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے اپنی محبت چھپا رکھی ہے. لیکن اس کے علامات بتائی ہیں کہ تمہیں جو مسجد آنے دے رہے ہیں نا ہم چاہتے ہیں, لیکن بتایا وہ نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی آواز نہیں. یہ کیونکہ معشوق جو ہے نا وہ بس وہ تھوڑا مسکرا دے, اس کا مطلب ہے کہ آپ آئے اور عاشق نے شور شرابہ کیا, میں آپ کا عاشق ہوں, اور بس وہ خاموشی سے آپ کی سن لی, یہ دلیل ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے, ورنہ کھڑا ہی نہ ہونے, چلا نکل پا رہے تھے. رومی نے عجیب بات کی. اس لیے عاشقوں کو تو سب کچھ کرنا ہے. جو معشوق ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ان کی محبت چھپی ہوئی ہے. قرآن کے یحبہم و یحبونا کہہ دیا, پہلے ہم محبت کرتے, یحبونا پھر بندے ہم سے کرتے. اگر ہم نہ کریں, ہم نہ چاہیں تو بندوں کی مجال ہی نہیں کہ ہمیں چاہیں. ہم چاہتے ہیں تو بندے ہمیں چاہتے ہیں. اب دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی,
خود یار نے چاہا اسی کو یاد ہے، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد ہے۔ یہ یاد دلیل ہے خود کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں، ورنہ تو ہمیں اس کا خیال بھی نہ ہے۔ کتنا عالم ہے، کتنے اربوں کروڑوں انسان ہیں جو پیدا ہوئے، ایک زمانہ دنیا میں گزارا، دنیا کی اعلیٰ ترین سمجھیں حاصل کی، مقام حاصل کیے، قبر میں چلے گئے، رب تعالیٰ کا نہ نام لیا، نہ پہچانا، نہ آتا نہ پتہ، چلے گئے۔ یعنی ایسی ذات جو ظاہر باہر ہے اس کو نہیں دیکھ سکے، باقی ہر شے انہوں نے دیکھ لی، اور بڑے بڑے نام پیدا کر قبر میں چلے گئے۔ اور ہم جیسے جو ہے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی علم نہ فہم، اور ہمیں اپنا نام چبنے کے لیے دے دیا، تو ان کے چاہنے پر ہے۔ آپ پیچھے ہیں کہ آپ ہماری کیا خصوصیت ہے؟ ہم اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی خصوصیات گنائیں تو عیب گھنے خصوصیت نہیں، اور ان قوموں میں شکل و صورت اعلیٰ، دماغ اعلیٰ، صحت اعلیٰ، سٹیٹس اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، لیکن رب تعالیٰ کا کوئی پہچان ہی نہیں، پتہ ہی نہیں رب بھی تھے۔ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھرا کرتے تھے، وہیں ابو جہل آپ کو رضا نہ دیتا، کہتا ہے عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ عبداللہ، بلکہ عبداللہ کا نام بھی لے کہتے ہیں ابو کبشہ، حلیمہ سعدیہ کا بیٹا ہے، حلیمہ ابو کبشہ ان کے شوہر کا نام تھا، یہ ابو کبشہ کا پتر ہے، یہ ابو کبشہ کا پتر پھرتا ہے۔ اتنی عظیم الشان شخصیت کہ پورا عالم، نبی بھی جن کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اور اللہ نے معراج میں ان کی زیارت کرائی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اور درخت اور پتھر ہر ایک آپ کی زیارت کا خواہش مند، درخت زمینیں کاٹ کاٹ کے پہنچتے تھے آپ کی زیارت کے لیے۔ ابو جہل سامنے نظر نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ایک ذات ہے، اس لیے مولا رومی فرماتے ہیں کہ آہوئے چین اور آہوئے ختن جو ہے ان پر تو ویسے الزام ہے کہ اس کی مشک نافع نکلتا ہے، یہ دراصل میرے یار کی زلفوں کی خوشبو ہے، اس کے پیچھے تو میرے یار کی زلفیں ہیں، ان کی خوشبو ہے رب تعالیٰ، ورنہ پھول میں سے خوشبو نکل جا سکتی، کھاد میں سے اور آلی میں سے خوشبو، گلاب کی پھول تو آلی نیچے آلی رہی اور پھول اتنا اعلیٰ ہو رہا ہے، یہ خوشبو آئے گی؟ کہتے آہوئے ختن اور آہوئے چین جو ہے ان پر یہ الزام ہے کہ مشک نکلتا ہے، یہ تو دراصل پیچھے میرا یار ہے جس کی زلفوں کی خوشبو اس میں سے آ رہی، وہ بتاتے دیکھو ہماری خوشبو کہاں کہاں ہے، ان کی اصل دیکھو اور آگے خوشبو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ہے کہ ایسی شے پیچھے ہوگی کہ جس سے فطرتاً اور عقلاً وہ اگلی چیز کا ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ابابیل ہیں، اس سے ہاتھی مر جائیں عقلاً سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کر کے دکھایا وہ کہ پیچھے ہم ہیں، پیچھے ہم ہیں۔ زمین میں تم نے کھاد ڈالی ہے جو نجس ہے اور پھول پیدا کر کے اس میں خوشبو آ رہی ہے، تو بھئی اصل کیا ہے اور اوپر سے وہ کیا ہے؟ بھائی بیچ میں ہم ہیں۔ چھپائے گی کیا حسن اس کا جو ہے بہار، چھپائے گی کیا جمال اس کا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیر یہ گلوں میں خوشبو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اوپر سے آتی نیچے سے نہیں۔ ہم انسان ہیں، من ماء مہین من نطفۃ امشاج پیدا کیا، اب اتنا بڑا اللہ فرمائے میرا ولی، میرا دوست، میرا یہ فخر فرما رہے، اور ہماری اصل دیکھو تو کیا ہے، سب اوپر سے ڈالا ہے، اس قابل کر دیا۔ تو میں سوچتا ہوں کبھی کہ یہ کروڑ ہاں انسانوں میں سے ہم چند، یہ اگر آپ مسلمانوں کی تعداد دیکھیں اور ایمان والوں کو ان میں بھی جو کلمہ آخر تک لے کر جاتے ہیں ان کی تعداد اور باقیوں کو دیکھا جائے تو چند پرسنٹ بنتے ہیں، تو اب یہ ان کے چاہنے پر نہیں تو کیا ہے؟ اگر اپنی ذاتی صلاحیت پر ہوتا تو ہم سے پہلے وہ لاتے ایمان، ہم پیچھے رہ جاتے، گورے اور خوبصورت لے جاتے، کالے رہ جاتے، یہاں کالے لے جا رہے ہیں، بلال لے جا رہا ہے، ابو جہل ابو لہب معروم ہو رہا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، پہلے ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں پھر بندے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال عجیب، کیا خیریت ہے، خیریت سے آئے۔